معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرات صحابہ اکرام کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے فرمائی تھی کہ دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئی، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان پر نچھاور کیے گئے اور روم و ایران کی عالیشان تہذیبیں انہوں نے فتح کی۔ ان تہذیبوں کے بازاروں میں بھی پہنچے اور ان تہذیبوں کی چمک دمک کو بھی دیکھا، لیکن وہ چمک دمک اور ان بازاروں کی رونق ان کو دھوکہ نہ دے سکی۔ سامعین محترم، روم و ایران کے خلاف صحابہ اکرام نے جو جہاد کیا، اس کو اگر قرآن مجید اور تاریخ کی مکمل روشنی میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ظہور تھا جس کا ذکر اللہ پاک اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دنیا کا اقتدار اپنے ان وفادار بندوں کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تاہم عالم اسباب میں ایسا ہونا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت دنیا میں دو عظیم ترین سپر پاورز موجود تھیں۔ تقریباً تمام مہذب دنیا یا اس کا اکثر حصہ ان کے زیر تسلط تھا۔ ان کے وسائل لامحدود تھے اور طاقت بے انتہا تھی، مگر اللہ کی حکمت کے تحت یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دنوں میں ان کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی۔ پہلے ایرانی حکمران خسرو پرویز نے رومی سلطنت پر حملہ کیا۔ ایرانیوں نے رومیوں کو بدترین شکستیں دی اور ان کی قوت کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔ لیکن ناظرین محترم، عین اسی وقت یہ معجزہ ہوا کہ رومیوں کی گرتی ہوئی سلطنت میں جان پڑ گئی اور ہرقل کی قیادت میں انہوں نے چند برسوں میں ایرانیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنے سارے علاقے واپس لے لیے۔ قرآن کریم کی سورہ روم میں اسی واقعے کا ذکر ایک پیشگوئی کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ پیشگوئی مکہ میں کی گئی اور عین اس وقت جب مسلمانوں کو کفار کے خلاف بدر میں فتح ملی، رومی بھی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ بالآخر ان میں صلح ہو گئی، کیونکہ دونوں لڑتے لڑتے تنگ آ گئے تھے اور باہمی جنگوں کی بنا پر روم و ایران دونوں کی فوجی قوت بری طرح کمزور ہو چکی تھی۔ دوسری طرف کفار سے کئی جنگوں کے بعد عرب میں بھی صلح حدیبیہ ہو گئی۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا پیغام چونکہ پوری دنیا کے لیے تھا، اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے عرب کے ارد گرد موجود ریاستوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ ساتھ میں کسریٰ ایران خسرو پرویز اور قیصر روم ہرقل کو بھی خط بھیجے گئے، مگر ایرانی سلطنت کے حکمران کسریٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کر کے یمن میں موجود اپنے گورنر کو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ رومی حکومت کے گورنر شرجیل نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا۔ یہ گویا دونوں سپر پاورز کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔ دوستو، دراصل سپر پاور کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کسی طاقتور ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی اور اسے شکست دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ در حقیقت خلافت راشدہ میں اگر ایرانی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے اور رومی سلطنت کے دست و بازو کاٹ دیے گئے تو یہ دراصل اللہ کی خصوصی اسکیم کی بنا پر ہوا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ سے قبل ہی ایران اور روم کی حکومتیں آپس میں لڑ لڑ کر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ گویا طے کر دیا گیا تھا کہ اب ان کے علاقے مسلمانوں کو انعام میں دیے جائیں گے۔ بہرحال روم و ایران نے جب مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی جنگی اقدامات کیے۔ اس کی وجہ بالکل واضح تھی کہ سفیروں کو قتل کرنے والوں سے اگر شام کے محاذ پر جنگ نہیں کی گئی تو پھر وہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے جنگ معطا ہوئی، پھر جنگ تبوک ہوئی۔ جنگ تبوک کے موقع پر قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی جو آیات نازل ہوئیں، انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی پوری قوت اب اسی خارجی محاذ پر صرف ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اسی منشا کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی آپ نے ایک تیسرا لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں محاذ جنگ کی طرف روانگی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ تاہم آپ کے انتقال کی بنا پر یہ لشکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں روانہ ہوا۔ ناظرین، روم کے محاذ پر فوری کارروائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شام جو رومی سلطنت کا صوبہ تھا، مدینہ سے بہت قریب تھا، چنانچہ اس خطرے کا فوری کوئی حل ضروری تھا، جبکہ ایرانی سلطنت کا صوبہ عراق مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینہ سے کافی دور تھا۔ تاہم ایرانیوں کا خطرہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایرانی بادشاہ خسرو پرویز نے اپنے تکبر کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کا گستاخانہ اعلان کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ خسرو پرویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق مارا گیا،
دوسری وجہ یہ تھی کہ یمن جو ایرانی سلطنت کا ماتحت تھا، اس کا گورنر بازان آپ کی پیشگوئی کی سچائی سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا اور پھر پورا یمن مسلمان ہو گیا۔ یوں ایرانی سلطنت کے ہاتھ سے ایک انتہائی زرخیز صوبہ نکل گیا۔ عین ممکن تھا کہ ایرانی اسے واپس لینے کے لیے جنگ کریں گے۔ پیارے دوستو، خسرو پرویز کی موت کے بعد ایرانی سلطنت پے در پے اندرونی خلفشار میں گھر گئی۔ یہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد تھی کہ وہ ایرانیوں کے حملے سے قبل ہی ان تمام بغاوتوں سے نمٹ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد رونما ہوئی۔ ان میں مرتدوں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا اٹھنا اور منکرین زکوٰۃ سب کی بغاوتیں شامل تھیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے جلد ہی ان تمام فتنوں کا سر کچل دیا، مگر سیدنا ابو بکر کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ چکی تھی کہ جنگ عربوں کی خصلت میں شامل ہے۔ عام عرب کسان نہیں تھے، بلکہ ان کا پیشہ ہی جنگی کاروائی کر کے لوٹ مار کرنا تھا۔ عرب میں کوئی فوج نہ تھی، عرب کا ہر آدمی سپاہی تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھ لیا تھا کہ ان کی جنگی صلاحیتوں کو کسی درست سمت میں نہیں موڑا گیا تو اس کا رخ دوبارہ مدینے کی طرف ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اہم ترین فوجی کمانڈروں حضرت خالد بن ولید، مسنا بن حارثہ الشیبانی اور کعکا بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ کو عراق پر حملے کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مسلمان بیک وقت دنیا کی دو سپر پاور سے ٹکرا گئے اور ہزاروں میل پر پھیلے شام و عراق کے محاذ پر بیک وقت جنگ چھیڑ دی گئی۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تھے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرب زبردست جنگجو تھے۔ وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک باقاعدہ ریاست کی شکل میں منظم تھے۔ عرب کے بہترین جنرل ان کے سپہ سالار تھے۔ پھر عرب جنگوں میں بہت ہلکے پھلکے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ وہ وسیع میدانوں کو تیز رفتار گھوڑوں اور ناقابل عبور صحراؤں کو اونٹوں کی مدد سے بآسانی عبور کر لیتے تھے۔ اس صلاحیت کی بنا پر ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ سینکڑوں میل پر پھیلے شام و عراق کے محاذ پر بیک وقت آسانی سے جنگ کر سکتے تھے اور کم تعداد کے باوجود دوسرے محاذوں سے فوری مدد حاصل کر سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو دو سلطنتیں تھیں وہ اگرچہ تعداد اور وسائل میں ابھی بھی زیادہ تھی، مگر وہ جنگیں لڑ لڑ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ ان کے ہتھیار بہت بھاری تھے، بھاری برکم خود اور زرہ بختر وغیرہ عام حالات میں سپاہی کا دفاع کرتے ہیں، مگر اس کے حملہ کرنے اور نقل و حرکت کی صلاحیت کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ اور اگر سامنا عرب جیسے بہترین تلوار باز، نیزہ انداز اور تیر بازوں سے ہو تو پھر یہ دفاعی لباس اپنی اہمیت کھو دیتا تھا، کیونکہ جنگوں میں انتہائی مہارت رکھنے والے عربوں کے تیر، تلوار اور نیزے معمولی کھلی جگہوں کو بھی نشانہ بنا کر مقابل کو زخمی یا ہلاک کر دیتے تھے۔ سامعین، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وعدے کے ظہور کے لیے وہ سارے اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے صحابہ اکرام کے لیے اکٹھے کر دیے تھے۔ چنانچہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر انسانی تاریخ کا ایک معجزہ رونما ہوا۔ چند برسوں میں ایرانی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور رومی سلطنت کو اپنے اہم ترین ایشیائی اور افریقی مقبوضات سے نکلنا پڑا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان تمام جنگوں میں اعلیٰ ترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ وہ مجاہد بھی تھے اور عابد و زاہد بھی تھے، وہ فاتحین بھی تھے اور دین کے داعی بھی تھے۔ چنانچہ ہر جگہ انہوں نے دین کی دعوت دی اور ان کے کردار اور دعوت کی بنا پر ان تمام علاقوں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، تاریخ صاف بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا مقصد ہر جگہ جنگ چھیڑنا نہیں تھا، بلکہ اس دور کی سپر پاورز کی جاہریت کو ختم کرنا تھا۔ رومیوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دوستانہ مراسم قائم کرنا چاہے تو مسلمانوں نے ان سے مزید جنگ نہ کی اور رومی سلطنت مزید کئی صدیوں تک قائم رہی۔ البتہ ایرانی آخری دم تک لڑتے رہے اور جواب میں مسلمانوں کو بھی جنگ کرنا پڑی اور آخرکار ایرانی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کے برعکس حبشہ کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ ان کے مسلمانوں کے خلاف کوئی عزائم نہ تھے، بلکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ حبشہ آج تک ایک مسیحی اکثریت کا ملک ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ تاریخی پس منظر ہے جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روم و ایران کے خلاف صحابہ اکرام کی فتوحات دراصل اس وعدہ الہی کا ظہور تھا جو سورہ نور میں صحابہ اکرام سے کیا گیا تھا۔ اس میں جو کردار صحابہ اکرام سے مطلوب تھا وہ بلا شبہ انہوں نے پوری طرح ادا کیا، لیکن اس کے پیچھے اصل عامل اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی جس کی وجہ سے یہ معجزہ رونما ہوا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے آج کوئی رہنمائی ہے تو یہ نہیں کہ وہ ایمان و اخلاق میں اپنی پستی اور ہر طرح کی مادی کمزوری کے باوجود پوری دنیا سے جنگ چھیڑ دیں، بلکہ سبق یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر ایمان و اخلاق کی شمع روشن کریں۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ان کے لیے بھی نصرت الہی کا ظہور ہوگا، وہ بھی وقت کے سپر پاور کا مقام پا لیں گے۔
آج اگر کچھ کرنے کا کام اور مسلمانوں کو کچھ بتانے کا کام ہے تو بس یہی ہے۔ دوستو HA کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور آل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔